السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج آپ سبھی کے لیے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا معجزہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دل تڑپ جائے گا۔ ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جو بڑا ہی عجیب و غریب ہے، لیکن سننے کے بعد یہ یقیناً آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو سچے عاشق رسول ہے وہ اس ویڈیو کو ابھی لائک کرے اور کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھے۔ یقیناً آج آپ مچل جائیں گے اور آپ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی جو اونٹنی تھی وہ کھو گئی، یعنی گم ہو گئی تھی، اور جو صحابی رسول تھے وہ یہ بات سوچ رہے تھے کہ میری جو اونٹنی ہے وہ شاید چوری ہو گئی ہے۔ وہ بڑے اداس من سے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اس چیز کو کہ جب کوئی پریشان ہوا کرتا تھا، جب کسی کو تکلیف ہوا کرتی تھی تو وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا سے نہ مانگے، پیارے آقا کے سامنے اپنی بات نہ رکھو۔ افسوس آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ آپ سبھی کو بتا دوں، صحابی رسول جو تھے وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ بات کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جو اونٹنی ہے وہ غائب ہو چکی ہے، وہ مجھے مل نہیں رہی ہے، آپ کرم فرمائیے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی سننا تھا کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جو اونٹنی ہے وہ چوری نہیں ہوئی ہے، تمہاری جو اونٹنی ہے وہ فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ یعنی ایک کانٹے دار پیڑ ہے کہ جس کے اندر اس کی جو رسی ہے وہ پھنس چکی ہے، کہ جس کی وجہ سے اس نے بہت کوشش کی لیکن باوجود اس کے وہ وہاں سے نہیں نکل پا رہی ہے۔ تم وہاں پر چلے جاؤ، تمہیں تمہاری وہاں پر اونٹنی مل جائے گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کو غیب کا علم نہیں ہے، تو انہیں یہ بات معلوم پڑنا چاہیے کہ کس طریقے سے پیارے آقا اپنی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ان صحابی رسول کی اونٹنی کے حال کو بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو اونٹنی چوری نہیں ہوئی ہے۔ اور میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچئے اس چیز کو کہ ہمارے پیارے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری جو اونٹنی ہے وہ ایک کانٹے دار پیڑ میں پھنس چکی ہے، یعنی اس کانٹے دار پیڑ کے اندر اس اونٹنی کی رسی پھنس چکی ہے۔ تو دوستو، یہ ہمارے پیارے آقا کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں، اس دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی زبان کے اوپر اللہ اللہ رہا کرتا تھا، لیکن ان کا دل جو تھا وہ ایمان سے خالی تھا۔ یعنی وہ مشکل میں تھے، وہ ہمیشہ موقع دیکھا کرتے تھے کہ کیسے بھی کر کے پیارے آقا کا مذاق اڑایا جا سکے، پیارے آقا کی شان میں گستاخی کی جا سکے۔ لیکن یہ بھی تھا کہ وہ جو منافقین تھے وہ پیارے آقا کے پیچھے نماز بھی ادا کیا کرتے تھے، وہ پیارے آقا کے مجلس کے اندر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ لیکن آپ کو بتا دوں، وہ جو آقا کی مجلسوں کے اندر بیٹھا کرتے تھے تو وہ بس توہین کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی بات ہو جس کے اوپر وہ ہنس سکے اور حضور کا مذاق بن سکے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سبھی کو بتا دوں، جب پیارے آقا نے ان صحابی رسول کو یہ بات بتا دی کہ تم فلاں جگہ پر چلے جاؤ، تمہاری اونٹنی جو ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے ایک کانٹے دار پیڑ کے اندر، تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی وہ حضور کی بارگاہ سے نکلے تو کچھ منافقین جو تھے انہوں نے آ کر ان صحابی رسول کو گھیر لیا اور ان صحابی رسول سے یہ بات کہنے لگے کہ بتاؤ تم حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے کیا کہا؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات سننے کے بعد صحابی رسول جو تھے انہوں نے بات بتا دی کہ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ تم وہاں پر چلے جاؤ، اس فلاں جگہ پر ایک پیڑ ہے جو کانٹے دار پیڑ ہے اور اس کے اندر میری اونٹنی کی رسی پھنسی ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے میری جو اونٹنی ہے وہ نکل نہیں پا رہی ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی سننا تھا، ان منافقین نے وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ بات کہنے لگے، لو بتاؤ، غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے بتانے لگے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنا ہی سننا تھا کہ وہ جو صحابی رسول تھے ان کا دل جو تھا وہ ٹوٹ گیا، یعنی بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہو گئے، بہت ہی زیادہ ان کو تکلیف ہوئی اور وہ فوراً ہی وہاں سے نکل گئے اور اسی جگہ پر جا کر جب تلاش کیا تو ان کو وہاں پر ان کی اونٹنی مل گئی اور اسے کانٹے دار پیڑ کے اندر ان کی اونٹنی کی رسی پھنسی ہوئی ملی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا کا معجزہ ہی تھا کہ یقیناً ہمارے پیارے آقا نے اونٹنی کا پتہ بتا دیا کہ کہاں پر ہے وہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کیونکہ صحابی رسول کا جو تھا وہ دل ٹوٹ چکا تھا، اس بات کو لے کر پیارے آقا کی شان میں کچھ لوگوں نے گستاخی کی تھی، ان کا مذاق بنانے کی کوشش کی، پیارے آقا کے علم غیب پر انہوں نے شک کیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ بہت ہی زیادہ رنجیدہ تھے اور فوراً ہی وہ اپنی اونٹنی کو لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا اسی حالت میں میری اونٹنی مجھے ملی،
لیکن حضور جیسے ہی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اونٹنی تمہیں وہاں پر مل جائے گی، جیسے ہی میں اپنی اونٹنی کو تلاش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ سے باہر گیا تو کچھ لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور انہوں نے آپ کے علم غیب کے اوپر شک کیا اور انہوں نے آپ کا مذاق بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اور پھر آپ کا مذاق بناتے ہوئے وہ آپ کے اوپر ہنسنے لگے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کیونکہ صحابی رسول کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے، اسی لیے سارا حال انہوں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور جیسے ہی پیارے آقا نے یہ بات سنی اور فوراً ہی حکم دیا کہ ان لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو منافقین تھے، جو کلمات تو پڑھتے تھے لیکن پیارے آقا سے نفرت کیا کرتے تھے، پیارے آقا کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر آقا نے ان لوگوں سے یہ بات پوچھی، کیا تم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو منافقین تھے وہ اس بات کو کہنے لگے، ہاں حضور ہم نے یہ بات تو کہی تھی لیکن ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے آقا نے فرمایا ایک نبی کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، تبھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ ان منافقین کے حوالے کے ساتھ فرماتا ہے کہ تم ایمان لائے تھے، تم مسلمان ہوئے تھے، لیکن تم اب منافقین میں ہو چکے ہو کیونکہ تم نے نبی کی گستاخی کی یا مذاق بنایا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچئے اس چیز کو کہ جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے وحی نازل ہو جایا کرتی ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کو علم غیب نہیں ہے، بے شک اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا، اور میں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اسی لیے میں ان لوگوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ کی ناراضگی مت لو، کیونکہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی سے بغض رکھا اور یہ نہ جانا کہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں اور وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو یقیناً ایسے جو لوگ ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اللہ ان کے نام جہنم کو لکھ دے گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی تم سے چھپا، تم پر کروڑوں درود۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جس سے اللہ نہ چھپا اس سے کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ کیا اللہ سے بڑھ کر اور کوئی غیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا کی شان یقیناً بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے، اس کو سمجھنا یقیناً ناممکن ہے۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے آقا کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، کیونکہ جس نے پیارے آقا کو ناراض کیا، ان کا مذاق بنایا، تو یہ کی نفرت میں لیکن اس کا برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہر عیب سے پاک فرمایا۔ اور جو لوگ آج بغض نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لاکھ کوشش کر لیں گے لیکن پیارے آقا کی شان کبھی بھی گھٹ نہیں سکتی، کہ جس کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا، کہ جس کی شان کو بیاں اللہ نے قرآن مجید کے اندر کر دیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے آج کا واقعہ، آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔